اردو خبروں کے ساتھ میں ہوں وشال اسلم۔ شامل کرتے ہیں آج کی ہیڈ لائن۔ الیکشن کمیشن ای وی ایم سے الیکشن پر انکار نہیں کر سکتا، وزیر قانون۔ فراغ نسیم کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن آئین اور قانون کا پابند ہے۔ اپوزیشن کے اعتراضات بے بنیاد ہیں، فراغ نسیم۔ قانون سازی چیلنج کرنے سے پہلے بلز پڑھ لیں، فراغ نسیم۔ کلبھوشن کا معاملہ نیشنل سیکیورٹی کا ہے، فراغ نسیم۔ وزیر قانون کا کہنا ہے آپ کو اتنی سمجھ نہیں تو کیسے سیاستدان ہیں۔ پی ٹی آئی حکومت عوام کے ساتھ کھڑی ہے، ملکہ بخاری۔ ملکہ بخاری کہتی ہیں کسی بھی چیلنج کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ سینٹ میں بھی اپوزیشن کو شکست، 3 حکومتی بل منظور کروا لیے گئے۔ صحافیوں کے تحفظ، نیب ترمیمی بل HEC بل ایوان سے پاس کروا دیے گئے۔ اپوزیشن کا شدید احتجاج، ایجنڈے کی کاپیاں پھاڑ دی گئیں۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری بھی صحافیوں کو مبارکباد۔ نیا قانون صحافیوں کی زندگیوں میں تبدیلیاں لائے گا، فواد چودھری۔ فواد چودھری کا کہنا ہے کہ نیا قانون صحافیوں کی زندگیوں میں تبدیلیاں لائے گا۔ اپوزیشن نے ہمیشہ حکومت کو بلیک میل کیا ہے، فیصل جاوید کہتے ہیں کہ انہیں بس ڈیل اور ان اور آؤٹ چاہیے۔ حکومت اداروں کو تباہی کی طرف لے جا رہی ہے، شیری رحمان۔ نون لیگ کا حکومتی قانون سازی کو چیلنج کرنے کا فیصلہ۔ شہباز شریف کہتے ہیں ملک میں بادشاہت قائم ہونے نہیں دیں گے۔ ہاؤسنگ سیکٹر پر پہلے کبھی توجہ نہیں دی گئی تھی، وزیر اعظم عمران خان۔ وزیر اعظم کا کہنا ہے کم آمدن والوں کو کسی نے سہولت نہیں دی۔ غریب کے لیے اپنا گھر بنانا مشکل ہے، عمران خان۔ اسلام آباد وزیر اعظم کا فراش ٹاؤن اپارٹمنٹ کا دورہ۔ وزیر اعظم کو نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم پر بریفنگ بھی دی گئی۔ افسران کے تبادلوں پر وفاق اور سندھ میں تنازع۔ وفاق MPs کے کہنے پر افسران کے تبادلے کر رہا ہے، سعید غنی کا کہنا ہے کہ وفاق MPs کے کہنے پر افسران کے تبادلے کر رہی ہے۔ مراد علی شاہ فیڈریشن کو توڑنے کی سازش کر رہے ہیں، حلیم عادل کا کہنا ہے کہ کرپشن بچانے کے لیے افسران کے مستقبل سے کھیلا جا رہا ہے۔ مرتضی وہاب کا کہنا ہے کہ حماد اظہر نے گیس کی پیداوار پر غلط بیانی کی ہے۔ 2020 میں سندھ نے 64% گیس پیدا کی۔ پنجاب کو 3% پیداوار پر 47% گیس ملی تھی۔ تحریک انصاف نے سوات میں پنڈالا سجا لیا۔ وزیر اعلیٰ محمود خان اور مراد سعید خطاب کر رہے ہیں۔ بابا گرو نانک کے جنم دن کی تقریبات۔ پاکستان نے بھارتی سکھ یاتریوں کو بڑی سہولت دے دی۔ 30 نومبر تک پیشگی اطلاع دیگر طریقہ کار میں نرمی۔ بھارت کے مختصر نوٹس پر اہداری کھولنے سے یاتریوں کو مشکلات تھی۔ وزیر اعظم کی سکھوں کو بابا گرو نانک کے جنم دن پر مبارکباد۔ سکھوں کو سہولیات فراہم کرتے رہیں گے، عمران خان۔ اس کے ساتھ ہی آج کی خبریں اختتام پذیر ہوئیں۔ مزید خبریں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں CID نیوز نیٹ ورک اسلام آباد۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے ساتھ دوسروں کا بھی۔ اللہ حافظ۔ You are watching CID News Network Islamabad.